یہ سمجھ لیں کہ رسول جو اس امت کے لیے ماں باپ سے زیادہ شفیق ہے، باپ سے زیادہ محبت کرنے والے، وہ ہمیں لڑتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ سنی شیعہ کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے. یہ میں ان کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ یہ قرآن خود صحابہ کے زمانے میں بھی تھا. کیا صحابہ کے آپس کے اختلافی مسائل کو صرف قرآن کے ذریعے حل کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ اس سوال کا جواب دیں. کیا فقہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، اوزائی کی فقہ، ثوری کی فقہ، جتنے بھی ہیں، کیا یہ لوگ تورات کے ذریعے فیصلے کر رہے تھے؟ سیدھی سیدھی بات اللہ کے رسول نے کہی تھی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. امام زین العابدین تھے، امام باقر تھے، ان سے آ کر کیوں نہیں پوچھا کہ ان کا کیا رکھا ہے؟ یہ زمانہ ایسا ہے، آج کل دلیل کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے. آپ کی دلیل مضبوط ہے تو آپ چل پائیں گے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو میرا خیال ہے چلنا مشکل ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ جب تمہارا موت کا وقت قریب آئے تو وصیت کرو فوراً، اور پورے کے پورے چیپٹر لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو بھی بغیر وصیت کے دنیا سے جائے گا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو جہاں اللہ رب العالمین امر فرما رہا ہے اپنے رسول کو، یعنی تمام لوگوں کو، کہ وصیت کرو، رسول اللہ خود بھی یہ بات کر رہے ہیں، حدیثوں میں بھی موجود ہے، آیت بھی کہہ رہی ہے. تو پھر یہ بات کہنا کہ رسول اللہ نے کوئی وصیت نہیں کی تو رسول اللہ وصیت یا نہیں کر کے گئے، تو یہ در حقیقت قرآن کی ایک مخالفت ہے کہ رسول اللہ ایک قانون دوسروں کے لیے لائیں اور خود اس پر عمل نہیں کیا. تو وصیت رسول اللہ اگر کی ہے تو اول سوال تو یہ آپ سے ہے کہ اگر کرنا بہتر تھا یا نہ کرنا بہتر تھا؟ نہیں، رسول اللہ نے وصیت کی ہے، پہلی بات تو یہ تو اس وصیت کو بیان کرنے میں اتنی پرابلم کیوں ہے؟ وصیت کیا ہے رسول اللہ کی؟ ہم تو یہ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی وصیت نہیں کی، اور یہ میں نے سوال بھی اٹھایا ہے لیکن مجھے اس کا جواب نہیں ملا. آپ مفتی ہیں، آپ بتائیں کہ رسول اللہ نے وصیت کی ہے تو وصیت کیا ہے؟ اگر وصیت نہیں کی تو پھر جو ہے ہمارے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں حضرت، میں یہی تو یہاں سے ہمیں سوال ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ وہ رسول، وہ خاتم المرسلین، خاتم النبیین، اپنی زندگی میں صحابہ کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ آپ لکڑیاں لے آؤ، آپ فلاں جنگ میں چلے جائیں، فلاں سریہ میں بھیج رہے ہیں، اور ان کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ فلاں امیر ہو. غزوہ موتا کے لیے فرمایا کہ پہلے امیر یہ ہوں گے، وہ چلے جائیں تو پھر دوسرے یہ ہوں گے، پھر تیسرے یہ چلے جائیں تو پھر امیر یہ ہوں گے، اگر وہ نہ ہو تو پھر تم آپس میں دیکھ لینا. رسول اللہ نے یعنی 3 تک کی پے در پہ وصیت فرمائی. اس سے تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جنگ کو کتنے آگے تک دیکھتے ہیں. یعنی آپ ایک مدبر، ایک لیڈر کی حیثیت سے آپ ہمیں ٹاپ کے اوپر نظر آتے ہیں کہ وہ صرف ایک جگہ تک آپ نے اپنی نظر نہیں تھی. دوسرا یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غزوات کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس میں وہ آپ کی جو جنگی صلاحیتیں ہیں نا اس کو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ جنگی صلاحیتیں حضور کی ہیں. میں نے جب وہ پڑھی تو مجھے یہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یہاں سے یہ استدلال تو ہو گیا کہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، جو آپ کی دور اندیشی ہے، لیکن یہیں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اپنی زندگی میں ہی وصیت کر رہے ہیں. قرآن مجید میں ہمیں یہ تک وصیت کی، یعنی وصیت سے مراد یہ ہے کہ حکم دینا، یہ تک بتایا گیا ہے کہ آپ نے اگر وضو کریں پانی کی ضرورت پڑے گی، پانی پاک ہونا چاہیے، کس طرح سے کریں آپ، اگر پانی نہیں ہے تو آپ نے تیمم کر لیں. یہ ایک وصیت ہے، آپشن دیے گئے ہیں نا. رسول اس امت کے لیے جو اس امت کا سب سے زیادہ خیال کرنے والے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم ہے وہ پیغمبر اکرم، وہ اس امت کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام سے عام شخص ہماری زندگی میں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو فیملی سسٹم بنایا ہے، میں نے جو خاندانی میں نے پورا ترتیب دیا سسٹم اور نظام، وہ جب تک میں زندہ ہوں اور جب میرے بعد بھی وہ اچھی طریقے سے چلتا رہے، میرے بچوں میں بعد میں جھگڑا نہ ہو. میرے یہ 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اس دولت کے اوپر واپس میں لڑیں نہیں. کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ خواہش اور تمنا رکھتا ہو کہ میرے بعد بچوں کا سسٹم صحیح چلے، بیگم کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بچیاں میری نہیں رلنی چاہیے. ایون کہ اگر ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے تو والد یہ سوچتا ہے کہ کسی اور کے وہ سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بچے ہاتھ نہ پھیلائیں. بھائی پورا ایک پلان کرتا ہے نا اس کے لیے، زندگی بھر محنت کمائی کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو ماں باپ یہ سوچتے ہیں، والد یہ سب کچھ سوچ کے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ رسول جو اس امت کے لیے ماں باپ سے زیادہ شفیق ہے، باپ سے زیادہ محبت کرنے والے، وہ ہمیں لڑتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ سنی شیعہ کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، یہ آپس میں فرقے اتنے بنا کر یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، میرا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر ایک دوسرے پہ چھریاں چلائیں گے. کیا رسول کو اس سے خوشی ہوگی؟ کیا اس کے لیے رسول اللہ نے کوئی تجویز نہیں دی ہوگی، کوئی وصیت نہیں کی ہوگی؟ کہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اب یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول نے کوئی وصیت نہیں کی، یہ سارا معاملہ امت پہ چھوڑ دیا، میں تو
یہ کس طرح سے ہمارا نوجوان مطمئن ہو سکتا ہے؟ بالکل، یعنی آپ خود سوچیں کہ ایک وہ شخص، میں نے آپ کو ایک عام باپ کی مثال دی، عام باپ ایسے نہیں کرتا. رسول اللہ مدبر ہیں، رسول اللہ اس امت کے لیے سوچنے والے ہیں، ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں. تو انہوں نے کچھ سوچا نا، وہ کیا تھا؟ اس چیز کو ہمارے مذہبی طبقے نے کیوں سامنے نہیں آنے دیا؟ اب ایک اگلا سوال ہے کہ کیوں، کیا وجہ تھی، اس کو اس طرح سے کیوں بیان نہیں کیا، اور اگر کوئی اس طرح بیان کرتا ہے تو اس پر پھر الزامات کیوں لگتے ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ. یہ آگے جا کر ہم نے اتنی کھچڑیاں بنا دی ہیں اس کے اندر، چوں چوں کا مربع بنا دیا ہے. یعنی یہ کہ بھئی آپ کسی سے بات کریں کہ رسول اللہ نے وصیت کی ہے یا نہیں کی ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی یہ بتائیں کہ میں اکثر جگہ پہ یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم آپس میں جن مسائل کے اوپر اختلافات رکھتے ہیں، رسول اللہ نے اس کے لیے کوئی حل دیا یا نہیں دیا؟ تو کہتے ہیں ضرور حل دیا ہے. اچھا وہ حل کیا ہے؟ وہ حل یہ ہے کہ جناب آپ قرآن کے مطابق چلیں، قرآن تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوا ہے، قرآن کو پکڑ لو، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یہی تمہارا امام ہے. میں ان کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ یہ قرآن خود صحابہ کے زمانے میں بھی تھا. کیا صحابہ کے آپس کے اختلافی مسائل کو صرف قرآن کے ذریعے حل کر سکیں؟ نہیں. کہ یہ قرآن، حتیٰ کہ صفین کے اندر بھی اگر قرآن کو حکم بنایا گیا تو اس پہ دیکھیں کہ ایک نیا فرقہ نکل آیا، خوارج، جس نے کہا کہ انہوں نے اس چیز کو، حالانکہ وہ اس چیز کے بڑے حامی تھے کہ یہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہونا چاہیے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس کے ساتھ اس کا اسپوک پرسن بھی تھا نا، یہاں سے ابو موسیٰ اشعری ہیں، وہاں سے عمرو بن عاص ہیں، تو قرآن صرف قرآن صحابہ کے زمانے میں کافی رہا ہے کہ ان کے آپس کا جھگڑا ختم کر سکے؟ نہیں ہو سکا نا. اس کے لیے قرآن موجود تھا، لیکن کئی شرعی مسائل میں اس کو حل نہیں کر سکے، رجوع پھر بھی کہاں کیا کر سکے. رسول اللہ کے، یعنی قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب یہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے، یہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے تو پھر تمہارا سحری کا ٹائم یہ ہے. ٹھیک ہے، تو صحابہ بعض ایسے تھے کہ انہوں نے دھاگے رکھے تھے. یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جن کی فہم، جن کا قرآن ان کے سامنے اتر رہا ہے، وہ ہم سے بلا شک و شبہ اعلیٰ درجے کا ہے. لیکن وہ رسول کے ہوتے ہوئے قرآن ان کے سامنے اتر رہا ہے، قرآن مجید کے نزول کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اس آیت کا مطلب ظاہری سمجھ لیا انہوں نے. رسول اللہ نے بتایا کہ اس سے مراد یہ دھاگا نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے صبح کی سفیدی جب رات کی سیاہی کسی کے اوپر غالب آ جائے، الگ ہو جائے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کو بیان کرنے والا بھی ہونا چاہیے. یہاں پر میرا سوال ان فرقہ پرستوں سے اور ان گروہیت والوں سے یہ ہے کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن واحد تنہا کافی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ہادی، کوئی رہنما، کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے، ہم خود اپنے اختلافات کو حل کر سکتے ہیں. مجھے آپ اس سوال کا جواب دیں، کیا فقہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، اوزائی کی فقہ، ثوری کی فقہ، جتنے بھی ہیں، کیا یہ لوگ تورات کے ذریعے فیصلے کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے جو اتنے استنباط کیے، مسائل اخذ کیے، انہوں نے کوئی بھگوت گیتا پڑھ کے کیے تھے؟ کہاں سے انہوں نے مسائل اخذ کیے ہیں؟ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہیں سے کر رہے ہیں نا کہ بھائی مجھے اس قرآن کی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم سے مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا، اور حَتَّى يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، قُرُوءٍ کا مطلب ابو حنیفہ یہ لیتے ہیں کہ یہاں پر مراد اس سے حیض ہے، اور شافعی طہر مراد لے رہے ہیں. اختلاف ہو رہا ہے نا، ایک قرآن کے اس لفظ سے یہ اختلاف سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا، یہاں ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ محدثین ہوں، وہ جب حدیث جمع کر رہے ہیں تو سفر کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں لوگوں سے، تابعین سے مل رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کسی صحابی سے مل لیتے، میں حدیث سنا ہے، وہ لکھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، کبھی کسی جگہ کا سفر، کبھی کسی جگہ کا سفر. اور یہ فقہا ہیں، یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ کر جو ہے فلاں نہیں کا ہے، فلاں نہیں کا ہے. سیدھی سیدھی بات اللہ کے رسول نے کہی تھی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. امام زین العابدین تھے، امام باقر تھے، ان سے آ کر کیوں نہیں پوچھا کہ ان کا کیا؟ دیکھیں ان کو فالو کیوں نہیں کیا؟ جب رسول اللہ نے تو یہ تو ہمارا یہ طے ہو گیا، ہمارا نوجوان بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ نے اس امت کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. جب ہم اتنی بات سمجھ جائیں گے نا تو پھر مطلب یہ ضروری ہے. دیکھیں جیسے اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا ایک بدن کے اندر فار ایگزامپل کوئی بیمار شخص ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اگر وہ یہ طے نہیں کرے گا کہ میں بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کا اس کو فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج امت کے مسائل ہیں نا، فرقہ بندی ہے، گروہیت ہے، انتشار کی کیفیت ہے، مسلمان جدا ہے، اور لوگ پریشان بھی ہیں. نوجوان سوال بھی کرتا ہے کہ بھائی ہم ایک ہو جائیں، سوال بھی کرتا ہے کہ بھائی ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں. تو جب یہ طے ہو گیا کہ ہمارا جو ایک مذہبی نیریٹو ہے وہ مریض ہو چکا ہے،
وہ مریض ہے، اس کو ضرورت ایسی ہے کہ اب اس کا علاج ہونا چاہیے. صحیح. یہاں تک ہم نے اپنے نوجوان کو لانا. اگر ہمارا نوجوان اس جگہ تک نہیں پہنچتا اور ہم اس سے آگے کا اس کو درس دیں گے نا، یا اس کو وہ اپنا علاج ہی نہیں کرانا چاہے گا، تو کوئی مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو سکتا. رہ گئی بات یہ کہ جب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا، اب یہ اگلا سوال ہے وصیت کی. کیا وصیت کی؟ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا ہے. مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ میں تمہارے درمیان میں 2 خلیفہ کو چھوڑ کے جاؤں. ٹھیک ہے. ثقلین کی بات آج تک ہم نے کی ہے، اور الحمدللہ یہ ہم نے گھر گھر اس پیغام کو پہنچایا، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہر نوجوان تک یہ پیغام پہنچے. قرآن اور اہل البیت، ثقلین چھوڑے. آج سے ہمارا یہ پیغام ہے کہ رسول اللہ کے 2 خلیفہ چھوڑ کے گئے، وہ قرآن اور اہل البیت. ثقلین ہم نے سمجھا دیے، اب خلیفتین سمجھائیں گے.